بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صاحب نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اللہ سے بادشاہی کیوں نہ مانگی؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، پھر ارشاد فرمایا، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ سارے نبیوں سے زیادہ، سلیمان علیہ السلام سے زیادہ اللہ نے تمہارے نبی کو ایک افضل نعمت عطا کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر نبی کو، ہر رسول کو ایک مقبول دعا دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا۔ قرآن مقدس میں ذکر ہے، قال رب اغفر لی، فرمایا اے اللہ میری بخشش کر دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد کسی کو تو نے نہ دی ہو، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک ساری نعمتیں تو ہی دینے والا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی نافرمان قوم کے لیے ایک بد دعا کی، قَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے اللہ نافرمان قوم کو بالکل ختم ہی فرما دے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری باری آئی تو میں نے اللہ کی طرف سے وہ دی گئی دعا فَاقْتَبَعْتُهَا عِنْدَ رَبِّي، اپنے رب کے پاس قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ کروا دی، رکھوا دی۔ قیامت کا دن ہوگا شفاعۃ لأمتی، وہ دعا میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اشفع لامتی، اشفع لامتی، اشفع لامتی، قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، حتیٰ ینادینی ربی، حتیٰ کہ میرا رب مجھے پکار کر فرمائے گا، اقد رضیت یا محمد، کیا میرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ راضی ہو گئے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں کہوں گا فَأَقُولُ قَدْ رَضِيتُ، اے میرے اللہ اب میں راضی ہو گیا کہ تو نے مجھے شفاعت کا حق دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ آیا، اللہ کی طرف سے یہ دو باتیں لے کر آیا جس کو آپ اختیار فرمائیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے آدھی امت کا حق نہ لیا بلکہ میں نے شفاعت کا حق لیا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، کرتے 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 سب کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ مسجد نبی میں دروازے سے جب سلام پڑھنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو دوسرے دروازے کے اوپر سنہری جالی کے اوپر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، قیامت والے دن اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میں شفاعت کروں گا، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، کسی نبی اور رسول کو وہ حق نہیں دیا گیا کہ حساب شروع ہو جائے، اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے، سب کا حساب شروع ہوگا۔ دوسری قسم کی شفاعت، کچھ ایسے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے اپنی امت میں سے، ان کا رب حساب نہیں لے گا، پیارے نبی کی شفاعت کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا ہوگا۔ تیسری قسم کی شفاعت، کچھ لوگ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی سے ان کی شفاعت فرما کے جنت کی طرف لائیں گے۔ چوتھی قسم کی شفاعت، کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں گے تو گناہوں کی سزاؤں کے لیے، سزا کے لیے جہنم میں جانا ہوگا۔ جب جہنم میں جائیں گے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو ان کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں لے آئیں گے۔ پانچویں قسم کی شفاعت، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جو محبوب نبی کو زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے نبی ان کی شفاعت فرمائیں گے تو ان کے درجے اونچے ہو جائیں گے۔ لیکن ساری حدیثوں کا خلاصہ لب لباب غور سے سماعت فرمائیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو مرتے وقت شرک کر کے نہ مرے ہوں، شرک کر کے نہ مرے ہوں، جتنے گناہ کیے ہوں، کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ سارے گناہ کیے ہوں، لیکن انہوں نے اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، ایسے امتیوں کی میں شفاعت کروں گا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو چاہتا ہے کہ میری شفاعت اس کو مل جائے تو وہ کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود شریف پڑھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنی زیادہ شفاعت کا مستحق بنو گے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کسی وقت بھی یہ پڑھا جائے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ اس کو محبوب بھی کرتے ہیں اور مقبول بھی فرماتے ہیں، محبوب بھی رکھتے ہیں، مقبول بھی فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ والے دن، جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال اپنی عبادت اور اپنے محبوب نبی کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔